ان کو کہا گیا اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں دل و جان سے۔ مسلمان کہتے ہیں گردن رکھ دینے والے کو، تسلیم کر لینے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پہلے سے ہی یہود و نصارہ ذکر کرتے تھے، تورات انجیل میں ذکر تھا، مگر جو اڑ گئے، جنہوں نے نہیں مانا، ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں۔ ماننے والوں کا کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا۔ بما صبروا، بدلہ ان کے صبر کا۔ تکلیفیں اٹھائیں دین کے معاملے میں، سختیاں برداشت کی، دگنا اجر پائیں گے۔ اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول میں آپ کو سنا چکا۔ مسلمانوں کی خدمت کے لیے حبشہ سے جو لوگ آئے تھے وہ آپ کو میں واقعہ بتا چکا۔ اب یہاں جو دو باتیں کرنی ہیں وہ توجہ سے سن لیں۔ مسلمان برائی کو کیسے ٹالتا ہے؟ بھلائی سے۔ کیسے ٹالتا ہے؟ پھر کہیے گا، بھلائی سے۔ اور تکلیفوں پہ کیا کرتا ہے؟ صبر۔ اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک وجود، جسم، باڈی، اس میں جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ سب کس نے دی ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ کانوں سے سنتے ہیں، کان بھی اللہ نے دیے، سننے کی طاقت بھی اللہ نے۔ ناک ہے، سونگھتے ہیں، زبان ہے، چکھتے ہیں، بولتے ہیں، دانت ہیں۔ انسان اپنے جسم پر ہی غور کرے کہ میرے جسم میں کیا کیا کارخانے ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ اے انسان، تو اتنا جان لے تو سجدے سے تیرا سر نہ اٹھے کہ یا اللہ تیری کتنی مہربانی ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی۔ ایک شخص صدا لگا رہا تھا، بھکاری۔ آپ لوگ فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، آپ کے ہاں کہا جاتا ہے بھکاری۔ میں کنگال ہوں، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کچھ سرمایہ نہیں ہے، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، میری مدد کرو۔ کوئی 2 آنے، کوئی 4 آنے، اس زمانے میں جس طرح دیتے تھے لوگ۔ ایک شخص سمجھدار تھا، اس نے اس کو بلایا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بٹھا لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی پھر وہی رودات سنائی، کچھ نہیں ہے میرے پاس، ختم سب کچھ، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی کچھ ملے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں، کچھ اتنا مل جائے کہ کوئی کام کروں۔ انہوں نے کہا اچھا، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو۔ کیا دے دو؟
اتنے لاکھ روپے دوں گا، آپ اندازہ کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے دوں گا۔ اس نے کہا میں بے وقوف ہوں، دونوں دے دو تو 10 لاکھ لے لو، ایک دے دو تو 5 لاکھ۔ تو اس نے کہا نہیں جی، آنکھیں بڑی نعمت ہے، 10 لاکھ تو ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا کروں گا، آنکھیں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا اچھا دونوں ہاتھ دے دو، 20 لاکھ لے لو۔ کہنے لگا ہاتھ نہیں ہوں گے، میں کروں گا کیا؟ 20 لاکھ، ایک ہاتھ دے دو۔ نہیں جی، وہ اسی طرح قیمت لگاتا رہا، لاکھوں کروڑوں تک قیمت لگا دی، وہ مانا اونچی پکی بات ہے؟ کہا جی پکی بات ہے، آپ کتنے بھی دیں میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا بس تم کو یہی سمجھانی تھی بات، تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، یہ جو کروڑوں کا سامان ہے یہ کیا چیز ہے؟ رب نے یہ جو کروڑوں کی نعمتیں تم دینے کو تیار نہیں ہو، کروڑوں کے بدلے پھر کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلتا پھرتا تو اتنا ارب پتی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے۔ شکر کر رب کا جس نے اتنا نوازا ہے تجھے، تو کماتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، یہ رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا۔ تیرے پاس تیرا اپنا اے انسان کچھ بھی نہیں، پھر اس رب سے شکوہ کرتے، نیچے نہیں دیکھیں گے کبھی، نہ شکری، اتنی نعمتیں پھر بھی شکر نہیں کرنا، یہ انسان ہے۔ جبکہ قرآن کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے نعمت زیادہ ہوگی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کے عذاب پھر بہت سخت ہے۔ اب ہم اس جسم سے کیا کام لے رہے ہیں، صحیح لے رہے ہیں، غلط لے رہے ہیں، یہ ہمیں اختیار ہے، رہنمائی ہمارے پاس ہے۔ آنکھوں سے کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہمیں رہنمائی ملی یا نہیں ملی؟ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کس کو چھونا ہے کس کو نہیں چھونا، اور پھر بھی ہم اس کے مطابق نہ کریں، اور شکایت کا ہمارے پاس پورا دفتر ہو، تھبا لگاؤ، ڈھیر لگاؤ شکایتوں کا، تو کیا ہم واقعی سمجھدار ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوچیں۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ صبر کریں تکلیف پر، برائی کو ٹالیں تو بھلائی سے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا رویہ ہے ہمارا؟ اگر کوئی ایک کرتا ہے ہم 10 کرتے ہیں، جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، صبح و شام ایک دوسرے کی برائی سے فرصت ہے انہیں؟ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اسمبلیوں میں جس طرح مار کٹائی ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ گالی گلوچ، گتھم گتھا، یہ قوم کے نمائندے جو دنیا میں مثال کے جی یہ چھانٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ معاشرے میں کیا ہے؟ تربیت کا تو اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، نصاب وہ بھی غیروں کا، اخلاقیات، ایمانیات، ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ مسلمان کیا تھا؟ برائی کو کیسے ٹالتا تھا؟ بھلائی سے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ۔ یہ مسلمانوں کی شان بیان کی گئی ہے، جو مسلمان ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، تو جو ایسا نہیں کرتے کیا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا نہیں، مگر اپنے عمل پہ غور نہیں کیا۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارا کیا حال ہے؟
آج ہم کس سوچ، نظریات کیسے ہو گئے، ہمارے احوال اعمال کیا ہو گیا؟ احوال جمع حال کی، اعمال جمع عمل کی، ہمارے عمل کیسے، ہمارے حال کیسے ہو گئے؟ ہم صرف نام کے مسلمان، لباس دیکھیں، طور طریقے دیکھیں، چال چلن دیکھیں، کردار اخلاق کیا حال ہے؟ بہت کم مسلمانی نظر آئے گی، غیروں کی باتیں زیادہ۔ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ جمعہ دیکھا آپ نے رمضان کا بھی اور دوسرے دنوں کا بھی، فرق نظر آیا؟ مسلمان ہے نا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت کاروبار کرنے سے بہتر ہے مسجد آؤ، جمعہ پڑھو، جتنی جلدی آؤ گے انعام ملے گا۔ اور ہم آخری ٹائم آئیں گے، عربی خطبہ شروع ہو چکا ہوگا، نماز کے وقت پہنچیں گے، ہم نے کسی بھی حکم کو پوری طرح اپنایا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان بیان ہوئی۔ مشرکین عرب اور اہل کتاب جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ مسلمان صبر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اونچی صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں، کوئی نہیں ستایا گیا۔ ہم تو مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن مانگتے ہیں، غالیچے مانگتے ہیں، خوشنما مسجدیں بن گئیں، اس کے باوجود ہمیں وہاں بیٹھنا گوارا نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، گرمیوں کا موسم، ہمارے ماتھے جلتے تھے، اوپر سے بھی دھوپ اور زمین بھی گرم، ماتھے جلتے تھے، مگر انہوں نے شکایت نہیں کی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ شکایت۔ صحابہ کرام گالیاں سن کر چشم پوشی کرتے تھے، جیسے سنا ہی نہیں، یعنی سنی انسنی کر دینی۔ آپ کیا کہتے ہیں نا، سنی انسنی کر دینی، کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے وہ ایمان لا کر انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، ان کو کیا کیا پریشانیاں آئیں، ہمیں ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم لوگ مزے میں رہ کر بھی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، شکر سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے منہ پر شکایات ہیں، شکوے ہیں۔ نرم گرم بستر چھوڑنا، مسجد آنا گوارا نہیں، مگر جانا جنت میں چاہتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، فرق نہیں آتا، قال ہی قال ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، حال نہیں ہے۔ اور یہ حال کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے اور مجاہدہ کرے، کوشش کرے، تو دل کی صفائی ملتی ہے، پھر قال نہیں رہتا، پھر حال ہو جاتا۔ قال را بگزار مرد حال شوق، پیش مرد کامل پامال شوق۔ مولانا روم فرماتے ہو، باتیں کرنے والے
چپڑ چپڑ تیری زبان چلتی ہے، باتیں کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، اور کسی حال والے کے پاس جا، حال والے کے پاس جا جو باتیں نہیں کرتا، جس کے پاس عمل ہے، جو کامل ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، اس کی نگاہ پڑ جائے گی، وہ تجھے تربیت کرا کے صاحب حال بنا دے گا، پھر یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آئے گا، پھر حضوری نصیب ہوگی، کب؟ جب صاحب حال ہو جاؤ گے۔ اور ہم بدحالی میں مست، ہمیں فکر نہیں ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، میں ہوں آپ ہوں، سب بدحالی میں مست، دیکھا جائے گا، سب کے منہ سے یہی ہے، دیکھا جائے گا جی، کیوں ایسا ابھی ڈرا رہے ہیں آپ، کیوں؟ یہ حال ہو گیا ہمارا۔